باید ما توجه داشته باشیم ہمیں اس بات پر توجہ دینا چاہیے کہ اگر ہم خدا کے لیے قیام کریں گے تو خدا ہمارا حامی اور پشت پناہ ہوگا۔ اگر آپ ظلم کے خاتمے کے لیے خدا کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور احکام الہی کے نفاذ کے لیے قیام کریں گے تو خداوند عالم آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ ہماری تحریک کے آغاز سے اب تک کیسی کیسی غیب کی نشانیاں ظاہر ہوئیں، اور اس تحریک کو کس حد تک تائید الہی بھی حاصل رہی ہے، اور یہ اس بات پر دلیل ہے کہ آپ کی تحریک خداوند تعالی کے لیے تھی۔ جب آپ نے تحریک کا آغاز کیا تو اس وقت شاید کوئی بھی اسے سمجھ رہا تھا کہ ایک قوم جو نہ فوجی ماہیت کی حامل ہے اور نہ ہی فوجی حکمت عملی رکھتی ہے، نہ ہی اس کے پاس ہتھیار ہیں اور نہ ہی جنگی ساز و سامان سے لیس ہے، آخر یہ قوم کس طرح سے ایک ایسی طاقت پر غلبہ پا سکتی ہے کہ جس کے پاس سب کچھ موجود ہے؟ کوئی بھی اسے ممکن نہیں سمجھ رہا تھا۔ بہت سے ہمارے افراد بھی اور قوم کی سیاسی شخصیات اور مفکرین بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں ہے، اور ایک ایسی طاقت کے مقابلے میں خالی ہاتھ لڑنا انتہائی ناممکن ہے، بلکہ محال بھی ہے۔ صرف ہمارے جوانوں کا خون بہے گا اور اس کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے۔ وہ لوگ جو یہ باتیں کر رہے تھے وہ بھی مصلحتاً ایسا کہہ رہے تھے، لیکن بعض افراد نے مجھ سے جب بات کی تو ہم نے ان سے کہا کہ ہمارے کاندھوں پر یہ ایک ذمہ داری ہے اور ہم اسے ادا کر رہے ہیں۔ ہم تسلط حاصل کرنے کے لیے قیام نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اپنا فریضہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں مراد بھی مل جائے گی، اور اگر غالب نہ ہوئے اور قتل کر دیے گئے تو بہت سے انبیاء و اولیاء الہی نے بھی قیام کیا تھا، لیکن وہ اپنے مقصود و مطلوب تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ مظالم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور جہاں بھی اسلام کو برعکس پیش کیا جا رہا ہے اور کچھ فہمیاں اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی بدعتوں کے مقابلے میں اظہار خیال کریں، چاہے ہم غالب آئیں یا نہ آئیں۔ دنیا کے وہ مفکرین جو انقلابات کے تمام پہلوؤں اور تحریکوں کے تمام معاملات کا جائزہ لیتے رہتے ہیں، ان کا بھی خیال یہی تھا کہ اس اقدام کے نتیجے میں کچھ نہیں ہوگا، لیکن وہ اس بات سے غافل تھے کہ جو قیام خدا کی راہ میں ہو اور جو خدا کی راہ میں نہ ہو، دونوں کے درمیان بڑا فرق پایا جاتا ہے۔ اس طرح کے جو قیام دنیاوی منفعت کے لیے ہوں یا ایک شخص کے دوسرے شخص پر غلبہ پانے کے لیے،
یا ایک طاقت کے دوسری طاقت پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہو، اور جو قیام خدا کے لیے ہو، ان دونوں میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ وہ اس نقطے کو نہیں جانتے تھے کہ جو قیام خدا کی راہ میں ہو وہ کیفیت اور ماہیت کے اعتبار سے غیر خدا کی راہ میں کیے جانے والے قیام سے یکسر مختلف ہوتا ہے۔ جو قیام خدا کے لیے ہو، اس کا حامی اور پشت پناہ بھی خداوند تعالی ہوتا ہے۔ اس کی پشت پناہی بندوق نہیں کرتی، کلاشن کوف نہیں کرتی، اسے خدا کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ اور جہاں خدا کی قدرت و طاقت کی بات آ جائے تو پھر کوئی طاقت اس کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتی۔ اور اسی لیے اس قوم نے پورے ملک میں یہ نعرہ لگایا کہ ہم اسلام چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے سب اٹھ کھڑے ہوئے، اس لیے کہ وہ کفر و نفاق اور ظلم و ستم کا خاتمہ چاہتے تھے، وہ اسلامی اور الہی عدل کا قیام چاہتے تھے، وہ اسلامی جمہوریہ کے خواہاں تھے۔ یہ خدا کے لیے قیام تھا، اور اس قیام کے خدا کے لیے ہونے کی ایک واضح دلیل یہ تھی کہ عوام نے اخلاص کے ساتھ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ انہوں نے بلند حوصلے کے ساتھ اپنے جوانوں کی قربانیاں پیش کیں اور انہیں میدان جنگ میں بھیجا۔ اور اس کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم نے ان پر کیسے غلبہ حاصل کیا۔ ہمارے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس سب کچھ تھا۔ ان کے ساتھ امریکہ تھا، سوویت یونین تھا، چند گنے چنے اسلامی ممالک کے علاوہ سب ان کے ساتھ تھے، اور ان کے پاس جدید ترین ہتھیاروں کے ساتھ فوجی طاقت بھی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ مشرق وسطی میں ایسی طاقت کسی کے پاس نہیں، جبکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہمارے ساتھ خدا تھا۔ آپ یقین کریں کہ اگر ہمارے ساتھ غیبی امداد نہ ہوتی، وہ ایک رات میں ایران کو تہس نہس کر دیتے۔ معزول شاہ نے بھی کہا تھا کہ اگر مجھے ملک سے جانا پڑ گیا تو میں اسے ویران کر کے جاؤں گا، لیکن خداوند عالم نے ان کے دلوں پر ایسی وحشت اور خوف طاری کر دیا تھا کہ ان میں کسی بڑے تباہ کن اقدام کی جرت پیدا نہیں ہو سکی۔ خدا نے ان کے ذہنوں کو موڑ دیا تھا تاکہ وہ کسی بڑی جارحیت کے مرتکب نہ ہو سکیں۔ ان کے ذہنوں کو ایسا موڑا تھا کہ وہ ایران پر بمباری نہ کر سکیں، تہران پر بمباری نہ کر سکیں۔ وہ کر سکتے تھے، لیکن خداوند عالم نے ان کے دلوں کو کسی اور جانب موڑ دیا تھا، اور ایسا رعب اور وحشت ان میں پیدا کر دیا کہ وہ فرار ہونے پر مجبور ہو گئے۔